شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ دوستوں کی خدمت میں پیش ہے نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 11۔ میں پہلے کچھ عرض کر دوں، نوشاد صاحب کی یہ کہانی صرف کہانی ہی نہیں بلکہ فلمی دنیا کے ارتقاء کی تاریخ بھی ہے، کیونکہ نوشاد صاحب فلمی صنعت کے ابتدائی زمانے ہی میں اس سے وابستہ ہو گئے تھے۔ یہ نوشاد صاحب کی جد و جہد اور مصائب کی کہانی بھی ہے۔ ایک لڑکا جسے موسیقی کا جنون تھا، لیکن اس کا باپ موسیقی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن لڑکا باز نہ آیا، جس سے تنگ آ کر باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ لڑکا لکھنؤ سے بمبئی آیا، فٹ پاتھوں پر سویا، بھوکا رہا، میلوں پیدل چل کر اسٹوڈیو آیا۔ آخرکار اس کی صلاحیتوں کو دنیا نے تسلیم کیا اور باقاعدہ کسی استاد سے تربیت نہ ہونے کے باوجود یہ لڑکا موسیقار اعظم کہلایا۔ نوشاد صاحب نے اپنی یہ کہانی شمع دہلی کے صفحات پر قسطوار لکھی تھی۔ ہم اب یہ کہانی انہی کے الفاظ میں بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے یا کسی رد و بدل کے لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نوشاد صاحب نے تو صرف الفاظ لکھے تھے، لیکن ہم نے ان کے الفاظ کو تصویری پیراہن کی شکل بھی دے دی ہے۔ نوشاد صاحب جس شخص یا فلم کا ذکر کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی تصویر یا فوٹو بھی مل جائے۔ اگر تصویر مل جائے تو کٹی پھٹی پھیکی فوٹو کو انہانس کر کے الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ گویا یہ نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی کی یہ سیریز تصویری شکل میں آڈیو بک بھی بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ نوشاد صاحب کی کہانی میں جن شخصیات کا ذکر ہوتا ہے، ان شخصیات میں سے بھی بعض کی اپنی کہانی بھی ایک دلچسپ کہانی ہوتی ہے۔ ہم ہر پارٹ میں ان میں سے 2-3 شخصیات کی بائیوگرافی بھی پیش کر رہے ہیں۔ نوشاد صاحب کی کہانی کے اس پارٹ کے آخر میں جناب ایم صادق، اما دیوی اور اداکارہ شمیم کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی مختلف ابواب یا چیپٹرز میں تقسیم ہے۔ اب جو باب یا چیپٹر چل رہا ہے، اس کا عنوان نوشاد صاحب نے رکھا تھا مجھے یاد سب ہے ذرا ذرا۔ نوشاد فرماتے ہیں، پھر کاردار پروڈکشنز کی فلم سنیاسی شروع ہوئی۔ اس فلم کے مکالمے اور کہانی اعظم بازید پوری کی، جبکہ منظر نامہ صادق بابو کا تحریر کرتا تھا۔ صادق بابو خود ہی اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے والے تھے، مگر بعد میں کاردار نے خود ہدایت دینے کا فیصلہ کیا اور صادق بابو سے وعدہ کیا کہ وہ کسی دوسری فلم کی ڈائریکشن انہیں دیں گے۔ یہ بات دونوں میں اختلاف کی بنیاد بن گئی۔ فلم سنیاسی کے گیت کار پنڈت مدھر تھے، ہیرو امر تھے، شیام کمار دوسرا ہیرو تھا، غلام محمد نے سنیاسی کا رول ادا کیا تھا، ہیروئن شمیم تھیں۔ فلم کے گانے مقبول ہوئے مگر فلم زیادہ پسند نہیں کی گئی۔ اس پر صادق بابو کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اگر یہ فلم وہ بناتے تو فلم کا یہ حشر نہ ہوتا۔ میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ کاردار پردہ فلم پر لا ہی نہ سکے۔ اختلافات اتنے بڑے کہ کاردار نے صادق بابو کو ملازمت سے نکال دیا۔ صادق بابو کاردار پروڈکشن سے نکلے تو ان کا بستر پیٹی بھی میرے گھر آ گیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے شیواجی پارک میں گھر لیا اور وہاں منتقل ہو گئے۔ ان پر اپنی فلم بنانے کی دھن سوار تھی، چنانچہ انہوں نے صادق پروڈکشنز کی داغ بیل ڈالی۔ اس بینر کے تحت صادق بابو نے کئی فلمیں بنائیں۔ شباب، جن کے نمایاں اداکار بھارت بھوشن، نوتن اور واسطی تھے، جو میں نے کی۔ شباب بے حد کامیاب رہی۔ فلم شباب کے تقریباً تمام گیت
چندن کا پلنا ریشم کی ڈوری، محلوں میں رہنے والے ہمیں تیرے در سے کیا، آئے نہ بالم وعدہ کر کے، مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں، جوگن بن جاؤں گی سیاں تورے کارن، جو میں جانتی بسرت ہے سیاں تو گھنگھٹا میں آگ لگا دیتی۔ بے حد مقبول ہوئے تھے۔ فلم شباب سے پہلے صادق پروڈکشنز نقصان میں چل رہا تھا۔ کئی فلمیں یکے بعد دیگرے فلاپ ہوئی تھیں۔ ان حالات میں صادق بابو، جن کا اصل نام ایم صادق تھا، میرے پاس آئے اور مجھ سے تعاون مانگا۔ میں نے کہانی بھی دی اور موسیقی بھی۔ کہانی پر میں نے اپنی بجائے اعظم بازید پوری کا نام دیا۔ فلم ریلیز ہوئی تو صادق پروڈکشنز کی گرتی دیواریں سنبھل گئیں۔ تمام پچھلے قرض اس فلم نے اتروا دیے، مگر میں نے جب بھی صادق بابو سے اپنا معاوضہ مانگا، مجھے وعدوں پر ٹالا گیا۔ یہاں تک کہ آج صادق بابو اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر مجھے فلم شباب کی موسیقی کے معاوضہ کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی۔ کہانی کی بات تو چھوڑیے، اس ضمن میں ایک دو باتیں اور ہو جائیں۔ کئی سال بعد صادق بابو اپنے بیٹے کی شادی کرنے لاہور گئے تھے۔ چلتے وقت مجھ سے کہا، آپ کا پیسہ مجھ پر قرض ہے، میں واپس آ کر ادا کر دوں گا۔ میں نے جواب دیا، صادق بابو آپ بچے کی شادی کیجئے، وہ میرا بھی تو بچہ ہے۔ ہم دونوں کے سیکٹری ان دنوں راؤ تھے۔ صادق بابو تمام معاملات ان کے سپرد کر گئے، یہاں تک کہ اپنا گھر، کار، فلموں کے نیگیٹوز اور تمام سامان وغیرہ بھی سونپ گئے۔ ادھر لاہور میں صادق بابو کا انتقال ہو گیا، ادھر مسٹر راؤ ان کی تمام چیزوں پر قابض ہو گئے۔ فلم ناٹک کی ہدایت کے لیے کاردار نے سنی کو دوسرا چانس دیا۔ ڈی این مدھوک اس فلم کے کہانی کار، مکالمہ نویس اور گیت کار تھے۔ میرے لیے اس فلم کی اہمیت یہ رہی کہ میں نے اس فلم میں ہمار بارہ بنکوی کو پہلی بار گیت کار کے طور پر متعارف کرایا۔ ہمار صاحب کو بھی میں شکیل صاحب کی طرح مشاعرے سے کھینچ لایا تھا۔ ہمار صاحب نے اس فلم کے لیے 2 گیت لکھے۔ فلم کی تکمیل کے دوران میاں کاردار نے سنی صاحب کے کام میں بھی مداخلت کی۔ جیسے تیسے فلم مکمل ہوئی، مگر فلم کی تکمیل کے زمانے میں سنی اکثر مجھ سے کہتے، میرا مستقبل یہاں رہ کر تاریک ہی رہے گا، مجھے اپنے لیے نئی راہیں تلاش کرنا ہوں گی۔ فلم مکمل ہوتے ہی سنی کاردار سے علیحدہ ہو گئے۔ میں نے انہیں دلاسا دیا کہ گھبراؤ نہیں، اگر کوئی بھی موقع ملا تو میں تمہارے ساتھ کام کروں گا۔ محبوب صاحب نے فلم اعلان بنانے کا اعلان کیا اور کاردار نے فلم درد۔ دونوں مسلم سوشل فلمیں تھیں۔ فلم اعلان کے کہانی کار، مکالمہ نویس اور گیت کار ضیاء سرحدی تھے۔ فلم اعلان کا یہ گیت، انسان کی تہذیب پر احسان ہمارا، گرجا ہے ہر ایک ملک میں قرآن ہمارا۔ جب فلم میں یہ گیت آتا تو مسلم فلم بینوں کے نعرہ تکبیر سے سینما ہال گونج جاتے۔ فلم کی نمائش کے دوران ملک تقسیم ہو گیا۔ فلم کی نمائش پر پابندی لگا دی گئی۔ اس فلم میں محبوب صاحب نے خمالیہ والا مرحوم کو پہلی بار متعارف کرایا تھا۔ منور سلطانہ فلم کی ہیروئن تھیں۔ 2 نئے لڑکے تھے، ایک نئی لڑکی تھی اور شاہ نواز تھے۔ ادھر کاردار نے فلم درد شروع کی تو بمبئی میں اس دوران ایک آل انڈیا مشاعرہ ہوا جس میں شکیل بدایونی تشریف لائے۔ میں نے مشاعرے میں ان کا کلام سنا۔ دوسرے دن ان کی ملاقات کاردار سے کرائی اور انہیں مستقل سٹاف میں 300 روپے کی ماہانہ ملازمت دلوا دی۔ اس زمانے میں یہ رقم بڑی رقم مانی جاتی تھی۔ شکیل بدایونی نے فلم درد کے تمام گیت لکھے۔ اس طرح شکیل صاحب فلموں سے متعارف ہوئے۔ یہاں مجھے اس گلوکارہ کی بھی یاد آ رہی ہے جس نے پہلی بار کاردار کی فلم ناٹک میں ایک گیت گایا تھا۔ یہ دہلی کی رہنے والی ایک دبلی پتلی لڑکی تھی۔ میں نے اسے سنا تو اس کی آواز پسند آئی، اس کی کاردار سے ملاقات کرائی اور اس طرح گلوکارہ اوما دیوی، جو بعد میں ٹن ٹن کہلائی، فلموں میں آئی۔ فلم ناٹک کا گایا ہوا اوما دیوی کا یہ گیت
دل والے جل جل کے ہی مر جانا بہت مقبول ہوا تھا۔ میں نے فلم درد میں اسی اما دیوی کی آواز استعمال کی، کئی گیت اس کی آواز میں لیے۔ اما دیوی کا یہ گیت افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا، دوسرا گیت سریا کے ساتھ بےتاب ہے دل درد محبت کے اثر سے، اما دیوی کا ایک اور سولو گیت یہ کون چلا۔ فلم درد میں سریا کی نعت بیچ بنور میں آن پھنسا ہے دل کا سفینہ شاہ مدینہ، یتیم بچوں کا گیت ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے بے حد مقبول ہوئے۔ کاردار نے فلم شاہ جہاں شروع کی تو اسی دوران ایک مشاعرے میں میری ملاقات مجروح سلطان پوری سے ہوئی، ان کو بھی فلموں میں لایا، فلم شاہ جہاں کے گیت مجروح سے لکھوائے۔ یہ ایک گیت جیتا ہے کہ مرتا ہے کوئی تو نے نہ جانا، اے بھولنے والے تجھے ہنستا ہے زمانہ، ہمار بارہ بنکوی نے لکھا تھا۔ اس فلم میں پہلی بار میری ملاقات کندن لال سہگل سے ہوئی، جو شاہ جہاں میں ایک اہم رول بھی ادا کر رہے تھے اور مجھے ان کی آواز میں فلم کے گیت بھی ریکارڈ کرنے تھے۔ یہاں نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا وہ باب یا چیپٹر ختم ہوتا ہے جس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا مجھے یاد سب ہے ذرا ذرا۔ ہم بھی یہاں نوشاد کی کہانی کا یہ پارٹ ختم کرتے ہیں۔ اگلے پارٹ نمبر 12 میں بات وہیں سے شروع کی جائے گی جہاں اب ختم ہوئی ہے۔ اگلے پارٹ نمبر 12 میں جس چیپٹر سے بات شروع کی جائے گی اس کا عنوان نوشاد صاحب نے رکھا تھا اس راہ گزر پر کون کون نہ ملا۔ اب کچھ شخصیات پر بات ہو جائے جن کا ذکر نوشاد صاحب کے اس پارٹ میں آیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب ایم صادق کی۔ ایم صادق جن کا پورا نام محمد صادق تھا، فلمی صنعت میں انہیں بابو صادق کہا جاتا تھا۔ 10 مارچ 1910 کو لاہور میں ایک چھوٹے سے تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1927 میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے کینیا کے ریلوے کے ایک ادارے میں ملازمت حاصل کر لی۔ ادارے کی نوکری انہیں نیروبی لے گئی جہاں انہوں نے 2 سال گزارے۔ کم تنخواہ اور گھریلو مسائل کی وجہ سے 1930 میں وہ واپس لاہور آ گئے۔ اس وقت عبدالرشید کاردار لاہور میں فلم ہیر رانجھا بنا رہے تھے۔ ایم صادق بھی کاردار کے ادارے یونائیٹڈ پلیئرز کارپوریشن میں بطور کلرک بھرتی ہو گئے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کاردار کے ساتھ بطور اسسٹنٹ بھی کام کرنا شروع کیا۔ یوں ہیر رانجھا ان کی بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پہلی فلم ہے۔ بعد میں کاردار کی بہار اختر کی شادی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے اور یہ ادارہ بند ہو گیا اور ایم صادق ایک بار پھر بے روزگار ہو گئے۔ مسائل میں گرے ایم صادق نے ان دنوں عارضی نوعیت کی مختلف چھوٹی موٹی آڈ جابز کی۔ 1935 میں کاردار نے لاہور کو چھوڑ کر کلکتہ میں فلموں کی ہدایت کاری شروع کی۔ اس وقت ایم صادق لکشمی پیٹرولیم کمپنی میں ہیڈ کلرک تھے۔ کاردار کی دعوت پر ایم صادق بھی نوکری چھوڑ کر کلکتہ چلے گئے اور کاردار کے ساتھ بطور اسسٹنٹ کام کرنے لگے۔ کاردار کے دوسرے اسسٹنٹ ایس یو سنی تھے۔ کاردار کے دونوں شاگردوں نے بعد میں بطور ڈائریکٹر بہت سی کامیاب فلمیں بنائیں۔ کچھ تفصیل آپ نوشاد کی کہانی میں سن چکے ہیں اور کچھ تفصیل خصوصاً سنی کے متعلق نوشاد کی کہانی میں آگے بھی آئے گی۔ 1937 میں کاردار اور ایم صادق کلکتہ سے بمبئی آ گئے جہاں انہوں نے باغبان فلم مکمل کی۔ ایم صادق نے کاردار کے ساتھ بطور اسسٹنٹ فلموں کی کہانیاں اور مکالمے بھی لکھے اور بطور ایڈیٹر بھی کام کیا۔ بعد ازاں جیسا کہ نوشاد صاحب نے بتایا کہ کاردار سے علیحدگی کے بعد بھی ایم صادق نے اپنے ادارے اور دوسروں کے لیے بھی بہت سی کامیاب فلمیں بنائیں۔ ایم صادق مسلم سوشل فلمیں بنانے میں ماہر تھے، خصوصاً لکھنوی تہذیب کے پس منظر میں۔ اس وجہ سے گرو دت نے بھی اپنی مشہور اور کامیاب فلم 14ویں کا چاند کے لیے بطور ڈائریکٹر
ایم صادق کو ہی چنا تھا۔ ایم صادق کے کریڈٹ پر رتن، شباب، انمول رتن، بہو بیگم، جوانی کی ہوا، شیخ مختار کی نور جہاں، پردیس، سیاں، 14ویں کا چاند، شیامہ کی چھو منتر اور تاج محل سمیت بہت سی فلمیں شامل ہیں۔ 1970 میں بیٹے کی شادی کے سلسلے میں ایم صادق پاکستان چلے آئے، جہاں کچھ عرصہ بعد انہیں واپس ہندوستان آنا تھا، جیسا کہ نوشاد صاحب نے اپنی کہانی میں بتایا، لیکن یہاں ان کا قیام طویل ہو گیا، کیونکہ یہاں بھی انہوں نے بطور ڈائریکٹر بہارو پھول برساؤ کے نام سے ایک فلم بنانی شروع کی۔ یہ فلم بھی لکھنوی تہذیب کے پس منظر میں ایک مسلم سوشل کہانی پر مبنی تھی اور کچھ تبدیلیوں کے ساتھ 14ویں کا چاند کی کہانی سے ملتی جلتی تھی۔ یہ فلم تقریباً مکمل ہو چکی تھی کہ لاہور کی مٹی نے اپنے اس بیٹے کو کہیں اور نہ جانے دیا اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ 3 اکتوبر 1971 کو ایم صادق اچانک انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد فلم بہارو پھول برساؤ کا باقی کام فلم کی ہیروئن رانی کے شوہر ہدایت کار حسن طارق نے مکمل کیا۔ ایم صادق کی یہ آخری فلم بھی ایک بڑی ہٹ فلم تھی۔ ایم صادق میں جہاں 100 خوبیاں ہوں گی، وہاں کچھ خامیاں بھی ہوں گی، جو شکایات نوشاد صاحب کو فلم شباب کے سلسلے میں ایم صادق سے تھیں، ایسی ہی شکایات کا تذکرہ ملکہ پکھراج نے بھی اپنی کتاب بے زبانی زبان نہ ہو جائے میں کیا ہے۔ ملکہ پکھراج نے فلم کاجل پروڈیوس کی تھی، جس کے ڈائریکٹر ایم صادق تھے، اور وہی اس فلم کے تقسیم کار اور کرتا دھرتا بھی تھے۔ فلم بہت کامیاب تھی، لیکن بقول ملکہ پکھراج ایم صادق نے انہیں سوائے ٹال مٹول کے کچھ نہ دیا۔ بہرحال ہر انسان خوبیوں خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جب کسی کی بائیوگرافی بیان کی جاتی ہے تو جہاں اس کی 100 خوبیوں کی بات ہوگی، وہاں اس کی چند خامیوں کا ذکر بھی ضرور ہوگا۔ ایم صادق کی باتیں یا کہانی ختم ہوئی۔ جناب ایم صادق کے بعد اب بات ہو جائے اوما دیوی کی، جو ٹن ٹن کے فلمی نام سے مشہور ہیں۔ اوما دیوی 11 جولائی 1923 کو اتر پردیش کے ضلع متھرا کی تحصیل مہاوا کے گاؤں علی پور میں پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہنسانے والے جوکر ہوں یا کامیڈین، دوسروں کو تو وہ ہنساتے ہیں، لیکن خود ان کی اپنی ہنسی بناوٹی ہوتی ہے، چہرے پر نقاب ہوتا ہے۔ ان کی ہنسی کے پیچھے دکھوں کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ یہی صورت اوما دیوی کے ساتھ بھی تھی۔ اوما جب صرف 2.5 سال کی تھی تو اس کے ماں باپ اور 9 سالہ بھائی، جس کا نام ہری تھا، یہ سارا گھرانہ جائیداد کے تنازع پر قتل کر دیا گیا۔ اکیلی رہ جانے والی ننھی اوما کو کسی رشتہ دار گھرانہ کو دے دیا گیا، جس نے بظاہر تو اسے گود لیا، لیکن ننھی اوما نے جب شعور کی سیڑھی پر قدم رکھا تو خود کو ایک گھریلو نوکرانی کے روپ میں پایا۔ اس کی مشقت بھری زندگی میں سکون کے چند لمحے صرف وہی ہوتے تھے جب ریڈیو پر لگے گیت اس کے کانوں میں پڑتے۔ وہ موسیقی کی شیدائی تھی۔ موسیقی سنتے سنتے اسے یہ محسوس ہوا کہ خود اس کی آواز بھی اچھی ہے، وہ بھی گا سکتی ہے۔ اسی احساس نے صرف 23 سال کی عمر میں اسے گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور وہ بمبئی آ پہنچی۔ پھرتے پھراتے کسی طرح وہ نوشاد صاحب کے گھر جا پہنچی۔ یہ 1945 کا سال تھا۔ نوشاد صاحب نے اس لڑکی کی بات سن کر اسے سنجیدہ نہ لیا اور اسے ٹالنا چاہا، لیکن جب اوما نے نوشاد علی کو بتایا کہ اس کے پاس سوائے سامنے سمندر میں چھلانگ لگانے کے کوئی اور آپشن یا متبادل نہیں، یہ دھمکی کام کر گئی اور نوشاد اس کا آڈیشن لینے پر رضامند ہو گئے۔ نوشاد علی کے آڈیشن لیتے ہی اس کی زندگی بدل گئی۔ موسیقی کی باقاعدہ تربیت نہ ہونے کے باوجود
उमा की आवाज़ में एक अनोखी मिठास और लोच थी जिसने सुनने वालों को मशहूर कर दिया। नौशाद अली उस वक़्त फिल्म नाटक की मौसीकी तरतीब दे रहे थे। उन्होंने इसी फिल्म में उमा देवी की आवाज़ इस्तेमाल की। शकील बदायूनी का लिखा नाटक का ये गीत दिल वाले जल जल कर ही मर जाना जल्द ही मकबूलियत में सरफहरिस्त आ गया। लेकिन जिस गीत ने उमा देवी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया वो फिल्म दर्द का गीत था। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतज़ार का। 80 साल बाद भी ये गीत आज भी मकबूल तरीन गीतों में शुमार होता है, आज भी सुना जाता है और उमा देवी का नाम जिंदा रखे हुए है। ये दौर नूरजहां, सुरैया, शमशाद बेगम, राजकुमारी, ज़ुहराबाई अम्बाले वाली का था। इन्हीं के दरमियान अब उमा देवी भी उसी सफ में खड़ी थी। उमा देवी का यही गीत अफसाना लिख रही हूँ दिल्ली के पठान घराने के एक नौजवान मोहन को बहुत पसंद था। बाद में यही नौजवान उमा देवी का शोहर बना। 1948 में आने वाली फिल्म चंद्रलेखा में उमा देवी का गीत सांझ की बेला भी मकबूल तरीन गीतों में शामिल है। उमा देवी का बतौर सिंगर कैरियर कामयाबियों से जारी था कि मौसीकी के शोबे गुलूगारी के आसमान पर एक रोशन सितारा लता की शक्ल में नमूदार हुआ। लता की आमद से उमा देवी की बतौर सिंगर डिमांड कम हो गई। उमा जब नौशाद से पहली बार मिली थी तो दुबली पतली थी, जैसा कि नौशाद साहब ने अपनी कहानी में भी जिक्र किया है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये दुबली पतली लड़की एक मोटी खतून में तब्दील हो गई। उमा देवी एक खुश मिजाज, खुश अखलाक और बेहतरीन हिस्स मज़ा रखने वाली खातून थी। उन्होंने अपने इस मोटापे का इस्तेमाल बतौर कॉमेडियन अदाकारा के तौर पर बड़ी खूबी, खूबसूरती और कामयाबी से इस्तेमाल करना शुरू किया और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली कॉमेडियन अदाकारा का टाइटल हासिल किया। उमा देवी ने बतौर कॉमेडियन अदाकारा अपना नाम टुन टुन रखा। टुन टुन नाम की मकबूलियत का ये आलम है कि आज भी कोई बहुत मोटी औरत नज़र आए तो लोग उसे टुन टुन कहना शुरू कर देते हैं। टुन टुन के नाम से उमा की पहली फिल्म दिलीप कुमार की मशहूर फिल्म बाबुल थी। बतौर टुन टुन उमा ने 1950 से 1990 तक तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। 1992 में उमा के शोहर मोहन का इंतकाल हो गया। इस जोड़े के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। तवील अलालत के बाद 23 नवंबर 2003 को 80 साल की उम्र में उमा देवी ने भी दुनिया को अलविदा कहा। उमा देवी के बाद अब कुछ बात करते हैं अदाकारा शमीम की। 29 जुलाई 1920 को लाहौर में लोधी पठान घराने में पैदा होने वाली अदाकारा शमीम का पूरा नाम शमीम बानो बेगम था। पहली जंग अजीम के बाद मुआशी हालात की खराबी की वजह से इस घराने ने लाहौर को हैदराबाद कहा और बम्बई शिफ्ट हो गया। उस वक़्त बम्बई में शमीम की हाला खुर्शीद बानो एक नामी ग्रामी अदाकारा और गुलकारा थी जो फिल्म तानसेन में सैगल के बिलमुकाबल हीरोइन थी। खुर्शीद ही की वजह से शमीम ने भी फिल्मी सन्नत में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमीम की पहली फिल्म 1939 की बागी थी। उसके बाद चल सो चल। अपनी खाला खुर्शीद की तरह शमीम भी एक बासलाहियत गुलकारा थी जिन्होंने 1939 की फिल्म बागी और 1942 की फिल्म अरमान के गीत भी गाए थे। वो बतौर अदाकारा बहुत कामयाब थी और उन्होंने बाद में गुलकारी को छोड़कर अदाकारी ही में नाम पैदा किया। 1940 और 47 के दरमियानी अरसे में शमीम बम्बई की फिल्मी सन्नत की टॉप स्टार हीरोइन थी। उनकी कामयाबियों से उनकी हाला खुर्शीद बानो भी जलने लगी थी। मशहूर हदायतकार केदार शर्मा का कहना था कि वो रंजीत मूवी टोन के लिए बतौर डायरेक्टर फिल्म अरमान के सितारों की कास्टिंग कर रहे थे, यानी अदाकारों का इंतखाब कर रहे थे। मोतीलाल हीरो चुने गए। केदार शर्मा ने उनके मुकाबिल शमीम को चुना।
لیکن رنجیت کے مالک چندو لال شاہ کا کہنا تھا کہ اگر شمیم کو لیا گیا تو اس کی خالہ خورشید کبھی آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گی، کیونکہ وہ اپنی جوان اور دلکش چارمنگ بانجی سے بہت جلتی ہیں۔ خورشید بھی اس وقت رنجیت کی ٹاپ سٹار ہیروئن تھی۔ کیدار شرما نے خورشید کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر شمیم کو ارمان کے لیے بطور ہیروئن کاسٹ کر لیا اور 1942 کی یہ فلم کامیاب ترین فلم ثابت ہوئی۔ شمیم کی ایک اور ہٹ فلم اداکار و ہدایت کار کشور ساہو کی فلم سندور تھی۔ شمیم کے کریڈٹ پر ایک بڑا اعزاز دلیپ کمار کی پہلی ہیروئن ہونا بھی ہے۔ دلیپ کمار کی پہلی فلم جوار باٹا کی ہیروئن شمیم تھی۔ برِ صغیر کی تقسیم کے بعد شمیم پاکستان چلی آئیں۔ شمیم نے ہندوستان میں 26 اور پاکستان میں 10 فلموں میں کام کیا۔ پاکستان میں ان کی پہلی کامیاب فلم شاہدہ تھی۔ شاہدہ پاکستان میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن شاہدہ ہندوستان میں دہلی اور لکھنؤ میں سلور جوبلی ہٹ ثابت ہوئی۔ شاہدہ میں شمیم کے ہیرو دلیپ کمار کے چھوٹے بھائی ناصر خان تھے۔ یوں شمیم کے کریڈٹ پر 2 بھائیوں کی ہیروئن ہونا بھی شامل ہے۔ شاہدہ اس لحاظ سے پاکستان کی پہلی فلم ہے کہ ہدایت کار لقمان نے پاکستان کی فلمی صنعت کا اس فلم کی شوٹنگ سے آغاز کیا تھا۔ ریلیز کے اعتبار سے یہ پاکستان کی دوسری فلم تھی، کیونکہ دیوان سرداری لال نے تیری یاد کے ٹائٹل سے ایک فلم 20-25 دنوں میں تیار کر کے جلدی فلم شاہدہ سے پہلے ریلیز کر دی۔ شاید وہ پہلی پاکستانی فلم کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے، لیکن جلدی تیار ہونے والی فلم تیری یاد ناکام فلم ثابت ہوئی اور جلد ہی سینماؤں سے اتر کر دلوں سے بھی اتر گئی۔ یہ معاملہ آج تک متنازع ہے کہ پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد تھی یا شاہدہ۔ شاہدہ کے ہدایت کار لقمان اپنے آخری دم تک یہی ثابت کرتے رہے کہ پاکستان کی پہلی فلم شاہدہ ہی ہے۔ شاہدہ اور تیری یاد دونوں کے ہیرو ناصر خان تھے۔ یوں ناصر خان پاکستان کے پہلے غیر متنازع ہیرو ہیں۔ ناصر خان بعد میں ہندوستان واپس چلے گئے، جہاں انہوں نے فلم گنگا جمنا میں اپنے بھائی دلیپ کمار کے ساتھ یادگار کام کیا۔ شاہدہ کے بعد شمیم کی پاکستان میں ایک بڑی ہٹ فلم 2 آنسو تھی، جس کے ڈائریکٹر انور کمال پاشا تھے۔ انور کمال پاشا مشہور ادبی شخصیت حکیم احمد شجاع کے بیٹے تھے۔ انور کمال پاشا کے کریڈٹ پر پاکستان کی بہت سی کامیاب فلمیں ہیں۔ شمیم کو بھی ادب سے بہت لگاؤ تھا۔ بابا عالم سیاہ پوش، نغمہ نگار اور مکالمہ نویس کی حیثیت سے فلمی صنعت میں ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بھی تقسیم کے بعد پاکستان چلے آئے تھے۔ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں ان کی بطور نغمہ نگار اور مکالمہ نویس پہلی فلم بنور تھی، جس کی ہیروئن شمیم تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شمیم ایک بلند کردار اور شریف النفس دوشیزہ تھی۔ اس کے رکھ رکھاؤ کے پیش نظر یونٹ کے سبھی لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ فلم کی شوٹنگ میں وقفے کے دوران جہاں دوسرے لوگ گپ شپ میں مصروف ہوتے تھے، وہیں شمیم کسی کونے میں کتاب کھولے مطالعہ میں مصروف رہتی تھی۔ بابا عالم سیاہ پوش کہتے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ شمیم کی منزل اداکاری نہیں بلکہ گھرداری ہے، اور یہی ہوا کہ مطالعہ اور ادب کی پرستار شمیم ایک بڑے ادبی گھرانے کی بہو بن گئی۔ جی ہاں، شمیم کے سسر جو اردو فارسی کے شاعر، فلم اور ڈرامہ رائٹر، اسکالر، بہت سی کتابوں کے مصنف جناب حکیم احمد شجاع تھے۔ شمیم کے شوہر اس کی فلم 2 آنسو کے ڈائریکٹر انور کمال پاشا تھے، جو خود بھی ایک بڑا ادبی مقام رکھتے ہیں۔ انور کمال پاشا عمر میں شمیم سے چھوٹے اور پہلے سے شادی شدہ تھے۔ اس کے باوجود ان کی شادی ایک کامیاب شادی تھی۔ چند فلموں کے بعد شمیم نے فلمی دنیا کو الوداع کہا اور مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون بن گئی۔ یوں بابا عالم سیاہ پوش کا یقین سچ ثابت ہوا کہ شمیم کی منزل اداکاری نہیں
بلکہ گرداری ہے۔ انور کمال پاشا سے شمیم کے 3 بچے ہوئے۔ 64 سال کی عمر میں 23 اکتوبر 1984 کو شمیم نے اس فانی دنیا کو الوداع کہا اور میانی صاحب لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک ہو گئیں۔ شمیم کے لیے مغفرت کی بہت سی دعائیں۔ یہاں ہمارا نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 11 ختم ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہو سکے تو اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ ملتے ہیں بشرط زندگی شاہکار اردو کی اگلی ویڈیو میں۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔